السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا یوٹیوب چینل یا تاج انوکھا سفر میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں کائنات کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کی ہم آپ کو مکمل جانکاری سے روبرو کرائیں گے، اور ہماری آپ سے التجا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے انت تک۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا۔ اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کے اثر سے وہ موتی پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 برس تک بہتا رہا۔ بعد میں اس کے 10 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، دوسرے حصے سے قلم بنایا، تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، چوتھے حصے سے سورج بنایا، پانچویں حصے سے چاند، اور چھٹویں حصے سے جنت، ساتویں حصے سے دوزخ بنایا، آٹھویں حصے سے فرشتے، اور نویں حصے سے کرسی، اور 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نور مبارک کو داہنی طرف عرش کے تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 ورس کی رہا ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر کی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکھنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کو موج کرو، جھاگ نکالو، تو اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی۔ وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا۔ ایک پارہ سے پانی کا آسمان، دوسرے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا، اور چھٹویں سے مروارید کا، اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹھ پیدا کی۔ اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اجرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونے اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی پر سانپ، اور تیسری پر جانور تکلیف پہنچانے والے، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں۔ اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں۔ ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال راہ کی دوری ہے، اور یہ 7 مہرائے طبقے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہاں گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر، اور یہ مچھلی پانی پر ہے۔ اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے۔ ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کہ ہر آسمان پر انگنت فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمجید، تکبیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو انوار الہی کی تجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائیں۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہیں، کچھ سانپ کی شکل کے، کچھ بچھو کی شکل کے، کچھ گدھ کے شکل کے، اور کچھ آدھا بدن برف کا ہے، کچھ کا آگ کا ہے، کچھ قیاس میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہیں، اور کچھ کود میں ہیں۔ وہ قیامت میں اس عبادت کے باوجود معافی کی درخواست کریں گے۔ پھر خدا کے اتوار کے دن عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، پیر کے دن آسمان کے 7 طبق پیدا کیے، منگل کو زمین کے 7 طبق پیدا کیے، بدھ کو اندھیارا پیدا کیا، جمعرات کو زمین کے منافع، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو، اور سب آسمانوں کو حرکت دی،
اور سنیچر کے دن پوری کائنات پیدا کر کے فراغت حاصل کی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زمین کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد بے دھوئے کی آگ پیدا کر کے اس سے جنوں کی قوم پیدا کی۔ جنوں سے دنیا بھر گئی۔ ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کا بھیجا۔ جنوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اجرائیل علیہ السلام کو اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے سب کو مار کر ان کی گندگی سے دنیا کو پاک کیا۔ دوستو، ہماری آپ سے پرزور التجا ہے، گزارش ہے کہ ہمارے چینل یا تاج انوکھا سفر کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اسلامی معلومات آپ تک اور سب تک پہنچ سکے۔ اب ملتے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔